بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہود و نصارہ کے بارے میں ان کی ایک کمزوری اور بیماری کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ لوگ بہت فائدے میں ہوتے، بہت مزے میں ہوتے، لیکن یہ بات جو ان میں پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھانے والے بن گئے. یعنی بالآخر اللہ نے ان کے بارے میں یہ طے کیا باءوا بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غصہ در غصے میں زندگی گزارے تو اللہ کے غضب کے مستحق بنائے گئے. کیوں بنائے گئے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور وہ اس لیے کیا کہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ پچھلی امتوں کی تباہی کا سبب کیا بنا اور یہ امت ایسی غلطی نہ کرے تاکہ یہ امت تباہی و بربادی میں نہ پڑے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے احوال، ان کے واقعات قرآن میں بیان فرمائے اور نہ صرف یہ کہ حالات بیان کیے بلکہ اللہ رب العزت نے اس مرض کی نشاندہی کی جو مرض اللہ کے اس فیصلے کا سبب بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سے تو نہیں چاہتا کہ بندے مصیبت میں جائیں، عذاب میں، تکلیف میں، نعوذ باللہ. اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیاب ہوں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، میری زبردستی سے نہیں بلکہ اپنی خوشی سے کامیاب ہوں. یہی تو امتحان ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو امتحان رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتا. کوئی مشکل تو نہیں تھی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہے، اس کا ارادہ ہو جائے تو ایسی کوئی مجبوری کی بات نہیں. وہ 100% بندوں کو ہدایت دے سکتا ہے، دے دے گا، لیکن چونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگ اس کے فرمانبردار بنیں اور زبردستی ان کو انعام دیا جائے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بندوں کو آزمائے، پھر جو اپنی خوشی اور اپنے ارادے سے اس کی ہدایت پر آ جائے تو اس کو انعام ملے گا، اور جو اپنی خوشی سے اور اپنے ارادے سے اس کی ہدایت کو چھوڑ دے تو اس کو سزا ملے گی. دنیا تو اسی کے لیے بنائی گئی ہے، انسانوں کو اسی کے لیے اس میں بسایا گیا ہے. تو یہ سوال کرنے کا تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ جب کر سکتا ہے تو سب کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا. یہ سوال کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ کے ہم بندے ہیں. بندوں کو اس نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد بنا کر پیدا کیا ہے. بندوں کا حق صرف یہ ہے کہ اس کے مقصد کو معلوم کریں اور اس کے مقصد کو پورا کریں. یہ بندوں کا حق ہے. بندوں کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ بندے کا کام ہے. جو ایسا کرتا ہے، ایسا سوال اٹھاتا ہے، وہ بندہ نہیں ہے. بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بندوں کا کام یہ ہوتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم ویسے ہی کریں گے.
یہ بندے کا کام ہوتا ہے، اسی کا امتحان ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود نصارہ جو اللہ کے غصے کا سبب بنے تو اپنے اعمال سے بنے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بنے۔ وہ کرتوت کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ وہ اللہ کے دین کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مانتے تھے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہمارا رب ہے۔ یہودی اللہ کے منکر بھی نہیں ہے، اللہ کی توحید کے منکر بھی نہیں ہے۔ یہودی تمام یہودی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ شرک کے قائل نہیں۔ عیسائی وہ تو شرک کرتے ہیں لیکن یہودی شرک نہیں کرتے۔ یہودی کہتے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ایک لیکن وہ تین کا مجموعہ بن کر ایک ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو کسی عقل میں آنے والی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو پرائمری اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیا کسی مجموعے کو ایک کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں؟ مجموعے کو واحد نہیں کہتے۔ جس کے چند افراد ہوں وہ جمع نہیں ہو سکتا، جس کے چند افراد ہوں وہ جمع ہو سکتا ہے، وہ واحد نہیں ہو سکتا۔ واحد تو ایک فرد کو کہتے ہیں، ایک کو فرد کو واحد کہتے ہیں۔ اور تین تو جب تین ہو جائیں گے تو وہ واحد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شرک عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ہے، توحید کا نہیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، شریک کوئی نہیں اس کا، ایسا ایک ماننا۔ اور تثلیث کہتے ہیں اللہ کو تین ماننا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے اور تینوں مل کر ایک ہے۔ اللہ تین میں کا ایک، یسوع مسیح تین میں کا ایک، اور مریم تین میں کا ایک ہے۔ بعض لوگ مریم کو نہیں، روح القدس کو مانتے ہیں، یعنی فرشتے کو، فرشتہ تین میں کا ایک ہے، کیونکہ روح القدس نے حضرت مریم میں پھونک ماری تھی جس سے حضرت عیسیٰ کا حمل قرار پایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ، روح القدس اور یسوع مسیح تین ملے تو ایک ہوا، تو ایک میں کا تین اور تینوں مل کے ایک، یہ ان کی توحید ہے۔ خدا جانے دنیا میں کوئی اس کو توحید نہیں کہتا، کوئی عقل مند اس کو توحید نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ توحید کہتے ہیں اس کو۔ لیکن یہودیوں کی توحید ویسی ہے جیسے ہم مسلمانوں کی توحید ہے، یعنی اللہ اپنی ذات میں یکتا و یگانہ ہے، فرد واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کچھ اجزاء کا مرتکب ہے، نہ کچھ اجزاء کا مرکب ہے، اور نہ ہی وہ چند افراد کا مجموعے کا نام ہے، بلکہ ایک ہی ذات ہے جس کو ہم اردو زبان میں اکھنڈ کہتے ہیں، جس کے ٹکڑے نہیں، جس کے حصے بکھرے نہیں، بس ایک۔ تو اللہ تعالی فرد ہے، واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، یہود بھی یہی کہتے ہیں۔ اور یہود پیغمبر کو بھی مانتے تھے اپنے زمانے میں، اس وقت تک تو وہ مسلمان تھے، جب تک اپنے پیغمبر کو مانتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ نہیں تشریف لائے اس وقت تک یہود مسلمان تھے، وہی مسلمان تھے دنیا میں، وہی اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان والے بندے تھے۔ تو یہود توحید کے بھی قائل، پیغمبر کے بھی قائل، اور اپنے زمانے کے نبی کو بھی اپنے زمانے میں مانتے رہے، اس لیے وہ مسلمان، پکے مسلمان، جب تک دوسرا نبی نہیں آیا تب تک۔ مگر غلطی کیا تھی ان کی، وہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ جب توحید کے بھی قائل، رسالت کے بھی قائل، وقت کے مسلمان بھی، تو خرابی کیا تھی ان کے اندر؟ تو فرمایا خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قائم نہیں کرتے تھے،
اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کو مان رہے، رسول کو مان رہے، لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے. یہ ان کی خرابی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہودی اور یہ عیسائی اپنی اپنی کتابیں تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، تو اللہ غصہ تو کیا ہوتا ان پر، اتنا خوش ہو جاتا، اتنا خوش ہو جاتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اوپر سے بھی اللہ کی نعمتیں کھاتے اور نیچے سے بھی اللہ کی نعمتیں کھاتے. یعنی ہر طرف سے اللہ اپنی نعمتیں برساتا ان کے اوپر. آسمان سے جتنی نعمتیں مل سکتی ہیں وہ سب ملتی ان کو، اور زمین سے جتنی نعمتیں نکلتی ہیں سب نکلتی. یعنی پیداوار میں برکت ہوتی، بارش وقت پر ہوتی، ضرورت کے بقدر ہوتی، پانی کی فراوانی ہوتی، کھیتی باڑی میں پانی اچھی طرح ملتا اور وقت پر ملتا، اور پھر اس سے خوب پیداوار ہوتی اور پیداوار میں برکت ہوتی، پھلوں میں لذت ہوتی، ہر نعمت مزیدار ہوتی اللہ کی طرف سے، اور لوگ خوشحال ہو کے کھاتے پیتے، کوئی محتاج نہ ہوتا، کوئی فقیر نہ ہوتا، کوئی بھوکا پیاسا نہ ہوتا. سب اللہ تعالیٰ اتنے انعامات تو اس دنیا میں فرما دیتا. آخرت میں تو آخرت ہے، وہ وہاں ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ یہ سب کچھ دیتا. کب دیتا؟ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہودی اپنے معاشرے پر تورات کے احکام کو نافذ کرتے اور عیسائی اپنے معاشرے پر انجیل کے احکام کو نافذ کرتے اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ تو اللہ کی نعمتوں کے مستحق بن جاتے، اوپر سے نیچے سے دانے سے بائیں سے سب طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ان کو ملتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں مگر سب بھی بگڑے ہوئے نہیں تھے. منہم امۃ مقتصدہ، اس میں ایک جماعت تھی جو دین پہ قائم تھی، ایک جماعت تھی جو دین پہ قائم تھی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت تورات اور انجیل کے خلاف تھی. عمل میں ایمان تو تھا کتاب پر، لیکن عمل میں خلاف تھا سب کچھ. تو اکثریت بدعمل تھی، تھوڑے لوگ عمل کرنے والے تھے. ایمان تو سب لائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. یہ ہے وہ مرض جس کو اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کی تباہی کا سبب بنایا اور بتایا کہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے، اس کے بجائے یہودی اپنی نبی کی لائی ہوئی کتاب تورات کو قائم کرتے. قائم کرنے کا مطلب اس کے احکام کو نافذ کرتے، اس پر چلتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے. اسی طرح عیسائی اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب انجیل کے مطابق عمل کرتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے، تو ان پر یہ تباہی نہ آتی اور وہ برباد نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بے سہارا نہ کرتا. تھوڑے لوگ تو کرتے رہے قدر، اکثر لوگ نہیں کرتے رہے. پوری آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی قوم اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر ایمان لانے کے باوجود، کتاب پر ایمان لانے کے باوجود، اگر اس امت کے اکثر لوگ کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے تو اس صورت میں اللہ کا ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا. اور اگر اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار نہیں. تھوڑے لوگ کر رہے تب بھی، تھوڑے لوگوں کے عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ اس قوم کا ذمہ دار نہیں، اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا ذمہ دار نہیں، اللہ پاک اس کے غلبے کا ذمہ دار نہیں، اللہ پاک اس کی نعمتوں اور اس کی ضرورتوں کے پورے ہونے کا ذمہ دار نہیں. کب اللہ ذمہ داری لیتا ہے؟ جب امت کے تھوڑے لوگ چاہے خراب ہوں مگر اکثر لوگ اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کا اکرام اور اس کا احسان اس کے بندوں کے اوپر ہوتا ہے. آج ہماری کیا صورت حال ہے؟
آج ہماری جو صورتحال ہے اس کا سبب ہم دریافت کرنا چاہیں تو یہ آیت واضح طور پر سبب بتا رہی ہے، وہ یہ کہ اس امت کے بھی تھوڑے لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جیسے یہود نے تورات کو قائم نہیں کیا، جیسے عیسائیوں نے انجیل کو قائم نہیں کیا، ایمان تو لائے مگر اس کے احکام کی قدر نہیں کی، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ایسے ہی مسلمان بھی آج قرآن پہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن قرآن کو قائم نہیں کرتے زندگی میں، قرآن کو نافذ نہیں کرتے زندگی میں۔ تھوڑے ہیں بندے ہر جگہ، تھوڑے تھوڑے ہر جگہ پوری دنیا میں موجود ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن اکثریت نہیں کرتی۔ اکثریت کو پتہ بھی نہیں کہ نبی کیا لائے ہیں، نبی کے احکام کیا ہیں، نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں، اکثر لوگ جانتے بھی نہیں، بہت سے جانتے ہیں جان کے عمل نہیں کرتے۔ تو جب اکثر لوگ عمل سے فارغ ہو جائیں گے اور اپنے زمانے کی کتاب ہدایت کو نظر انداز کر دیں گے، اس کو قائم کرنے کے فریضے کو پورا نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ رب العزت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ نقصان کسی بھی شکل میں ہوتا ہے، گرانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، زندگی گزارنے کے وسائل کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو دنیا ترقی کر رہی ہے اور ایک سے ایک ترقیوں کی خبریں ہیں، نت نئی مصنوعات ہیں، نت نئی سہولتوں کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، لیکن کیا یہ جس کو ہم ترقی کہتے ہیں اس ترقی تک ہر مسلمان کی رسائی ہے؟ بات مسلمانوں کی ہے، ورنہ دنیا میں کسی انسان کی بھی رسائی نہیں، صرف ایک دولت مند طبقے کی وہاں تک رسائی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں۔ لیکن ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کی کیا ان ترقیوں تک رسائی ہے؟ نہیں۔ اور جتنی مصنوعات، جتنی سہولتیں، جتنی راحتیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں وہ چند دولت مندوں کے علاوہ کسی کے واسطے نہیں ہے۔ غریب کا تو ابھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی روٹی کا ہی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ روٹی تو سب سے پہلی ضرورت ہے۔ حکومتیں کہتی ہیں انسانوں کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ تو کہہ رہے روٹی تو وہ کھا ہی رہے ہیں اور کپڑا بھی پہن رہے ہیں، مکان ہم بنا کے دیں گے، اس سال اتنے لاکھ مکانات کو منظوری دی گئی ہے، اس میں کہ آدھے بھی نہیں بنتے اور پاؤ بھی نہیں ملتے لوگوں کو، غریبوں کو۔ تو بنتے تو ہیں، کئی کئی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی دولت مند لوگ لے لیتے ہیں، بیچارے غریبوں کے نام سے بک کرائے جاتے ہیں اور لینے والا کوئی دوسرا لیتا ہے، پھر وہ غریبوں کو بیچ دیتا ہے۔ تو وہ تو سب بیچ کے لوگوں کا فائدہ ہے۔ ابھی ہمارے شہر میں ایک بیسٹ پرائز قائم ہوا، وہ امریکن دماغ ہے، سوچ۔ میں ادھر سے آتا جاتا ہوں آٹو رنگ روڈ سے آتے ہوئے راجندر نگر میں، تو بعض مرتبہ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی اس میں ہوتا کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ہول سیل مال ملتا ہے، وہ کم ریٹ میں ملتا ہے۔ تو لیتا کون ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ جتنے بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں جن کے پاس باقاعدہ ٹوکن ہے وہ جا کر لیتے ہیں، ہر تاجر بھی نہیں، خاص تاجر وہاں سے لیتے ہیں، اور واقعی سستا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کا غریب کو کیا فائدہ ہے، اس کا غریب کو کیا فائدہ ہے؟ بیچ کا آدمی جا کر جہاں سے لا رہا تھا اس کو کم پیسوں میں زیادہ میں ملتا تھا تو اس کے 2 روپے اور بچ رہے، لیکن وہ اپنی دکان میں لا کر کتنے میں فروخت کر رہا ہے اس کو؟ تو جو عام غریب ہے، عام کسٹمر ہے، وہ تو معمول کے مطابق لے رہا ہے، معمول کے مطابق کھا رہا ہے، تو اس کو کیا اس کا فائدہ پہنچا؟ یہ یہودی سوچ ہے۔ ہر اچھے کام کو، ہر کام کو پبلک کے سامنے اتنا عمدہ طریقے سے پیش کرتے ہیں جیسے عوام کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہو۔
اور فائدہ صرف ان کی اپنی کمپنیز کو ہوتا ہے. اور کس کو فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ لیکن اس کو دکھاتے ایسے ہیں جیسے پبلک کا فائدہ ہو رہا ہے بہت زیادہ. پبلک کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جتنی ٹیکنالوجی لائی جاتی ہے اس کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ وہ فائدوں میں سے 90% بھی عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ چیز خرید لیتا ہے. اس سے ان لوگوں کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے، اپنی کمپنیاں چل رہی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا فائدہ اور یہودی خزانے کے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں. جتنا آج ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پر، اس سے کچھ فائدہ، بہت کچھ ان کا فائدہ، عوام کا تو برائے نام فائدہ اس کے اندر. خیر ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ ہے نا، ایسے ہی دین کا معاملہ ہے. دین کے معاملے کے اندر اگر ہم صرف ایمان لائیں اور صرف کسی بات کو مان لیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں، اکثر لوگ نہ کریں، تو آج ہماری جو صورتحال ہے معاشی تنگی کی، وہ اس کی وجہ سے. یہ سب چیزوں کو چھوڑیے، یہ تو اللہ پاک کے بندے جتنے ہم کو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کی مٹھی میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ ان کو جب چاہے تو خود ہمارا فرما بردار بنا دے ان کو، اللہ کو اس کی طاقت ہے. لیکن یہ جتنے ہم کو لوٹ رہے ہیں، یہ دنیا کا جو سسٹم ہے، یہ سارا سسٹم جو انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، اس سب سسٹم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ان کے بنانے والوں کا مالک اللہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب ہمارے حکموں سے دنیا میں نظام چل رہا ہے. لیکن یہ احکام کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ انہوں نے قرآن کو نافذ نہیں کیا، قرآن کو قائم نہیں کیا. قرآن جزدان میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے میں نے نہیں اتارا تھا، قرآن میں نے پڑھنے کے لیے اتارا تھا، قرآن میں نے سمجھنے کے لیے اتارا تھا، قرآن میں نے قائم کرنے کے لیے اتارا تھا. انہوں نے تو قرآن مجید کو تبرک یا پھولوں کا ایک گلدستہ، گھروں میں گلدستے لاتے پھولوں کے بڑے اچھے سے سجا کے، تو کسی شوکیس میں رکھ دیا، کسی کونے میں رکھ دیا، کہیں دیوار پہ کوئی بیل لٹکا دی خوبصورت سی. بس اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھ لو کبھی کبھی کہ یہ اچھے اچھے سے پھول ہیں، اس میں خوشبو نہیں کہ آپ کو خوشبو آئے، اس میں تری نہیں کہ اس کی تراوٹ اور اس کی ٹھنڈک آپ کو پہنچے، اس میں زندگی نہیں کہ وہ کبھی خراب ہوں اور ان کو بدلا جائے اور ان کی جگہ دوسری چیز لائی جائے، اس میں کچھ بھی نہیں. بس یہ ہے کہ لا کے لگایا ہوا ہے اور رکھ دیا. جیسے ہم اپنے گھروں میں گلدستے اور پھول بوٹے لا کر لگاتے ہیں، ویسے ہی قرآن بھی لا کر گھر میں رکھتے ہیں. بس فرق اگر ہے تو یہ ہے کہ وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو کم سے کم سال 2 سال میں دوسرے نئے والے لا کے لگا دیتے ہیں. لیکن یہ قرآن تو 10 سال سے پرانا بھی نہیں ہوتا، 20 سال سے پرانا نہیں ہوتا، ویسے ہی رکھا رہتا ہے. اس کو تو سال 2 سال میں بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اکثر مسلمانوں کے گھر میں قرآن کی یہ عزت ہے، اکثر کے گھر میں. ہو سکتا آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ کے گھر میں والدہ پڑھتی ہوں گی، کوئی بہن کو عادت ہوگی، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہوتا ہمارے ہاں. ہم آپ ہی مسلمان نہیں ہیں نا، ہم آپ تو مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہیں. کتنے مسلمان ہوئے زمین کے اوپر ہیں، کتنے مسلمان شہر کے اندر ہیں. 99% مسلمانوں کے گھروں میں قرآن برسوں میں بھی نہیں کھلتا، برسوں میں بھی نہیں کھلتا. 99% مسلمانوں کے، ہم 1% میں بھی نہیں آتے مسلمانوں کا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود کیوں خراب ہوئے؟ انہوں نے تورات کی قدر نہیں کی. انجیل پر کیوں میرا غصہ اترا؟ انہوں نے عیسائیوں پر انہوں نے انجیل کی قدر نہیں کی. تم لوگ بھی اگر قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کرو گے تمہارا بھی وہی حشر ہوگا. کیونکہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پرائے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی سگے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ الگ معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ الگ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں. سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے. کلنا عباد اللہ، ہم سب کے سب حتیٰ کہ بے ایمان بھی اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. الخلق عیال اللہ، نبی نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. سب کی اللہ سے یہ رشتہ داری ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے مربوب اور اس کی مخلوق ہے. یہ رشتہ سب کا ہے اللہ کے ساتھ، چاہے وہ
یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے کوئی ہو، اگر ایمان اور دین اور اسلام کی ناقدری کی ان کو سزا مل سکتی ہے، ہم کریں گے، ہم کو بھی ملے گی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ایک معنی کر ہم کو زیادہ ملے گی، اس واسطے کہ جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کی غلطی کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم چونکہ ایمان بھی لا چکے ہیں، اس لیے ہمارا قرآن کی ناقدری کرنا دوسروں کے اپنی کتابوں کی ناقدری کرنے سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اے مسلمانوں اگر یہود نصارہ اپنی اپنی کتابوں کی قدر کرتے، اس کو قائم کرتے، قائم کرنے کا مطلب اس پہ عمل کرنا، اگر وہ قرآن یہود تورات اور انجیل کو قائم کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ آسمان سے بھی نعمتیں توڑتے اور زمین سے بھی نعمتیں پاتے، اور چون طرف سے ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی، دنیا کی زندگی بھی ارزاں ہوتی، سستی ہوتی، ہلکی پھلکی ہوتی، خوشگوار، لیکن ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے غضب کو اتارا۔ ہم بھی آج جس تنگی میں مبتلا ہیں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کا سبب دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن حقیقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ ہم نے قائم نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ قائم نہیں ہے۔ کچھ مسلمان دیتے ہیں جن کو آخرت کے بارے میں معلوم ہے، جن کو عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، بس وہ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ باقی کتنے مسلمان ان کے مقابلے میں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، مگر زکوٰۃ کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ میں دینے کے 10-20 ہزار روپے ان کو بارے گرا محسوس ہوتے ہیں، رسومات میں، شان شوکت میں، ریا نمود میں، دکھاوے میں لاکھوں روپے ان کو گرا نہیں ہوتے۔ خالی شادی میں پٹاخے پھوڑنے میں 25-30 ہزار روپے کا، 50 ہزار روپے کا جو لوگ خرچہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ پیسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتے، یہ بھی کوئی پیسے ہیں؟ بھائی کہاں گئے پیسے؟ چلو کوئی کھا لیتا ہے تو کھا لیا، کسی کے ہاتھ میں آپ کچھ نہیں، ایک پھول کا گلدستہ دیتے تو اتنا تو دیتے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں گئی، اس نے بیچارے نے خوشبو سونگھ لی یا اپنی عزت افزائی محسوس کی۔ لیکن جو آپ پٹاخوں میں پھوڑ رہے ہیں، اس سے کس کو کیا ملا؟ اپنی محنت کی کمائی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی، اپنے ہاتھوں سے جلایا، اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ اس میں 50 ہزار روپے معلوم ہوا کہ خرچ ہو جاتے ہیں بعض دفعے بعض لوگوں کے ہاں، تو وہ تو گرانی ہے، لیکن ان کے سامنے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا کھڑا ہے تو وہ ان کے لیے بہت ناگواری کی بات ہے۔ تو 10-20 ہزار روپے اللہ کے نام پہ اپنے جیسے بھائیوں پر خرچ کر دینا ان مالداروں کو گرا ہے، اور ہزاروں ہزار لاکھوں روپے صرف فضولیات میں بیکار کرنا ان کے لیے کوئی بری بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کا فضل کیسے نافذ ہوگا؟ یہ قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن پر عمل نہیں، یہ قرآن قائم نہیں کیا جا رہا ہے، یہ قرآن قائم نہیں کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ جائز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور ناجائز میں تھوڑا بھی خرچ کرنا شیطان کا بھائی بننا ہے۔ قرآن نے یہ کہا۔ اب قرآن قائم ہے ہمارے ہاں تو قرآن نہیں قائم ہے ہمارے ہاں، ہماری شادی میں، ہماری بیاہ میں، ہماری غمی میں، ہماری خوشی میں قرآن قائم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم وہ کریں۔ ایسے ہی مصیبتوں کے وقت میں کتنے رسومات ایسے ہیں جو قرآن نے نہیں بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، انہوں نے نہیں سکھائے، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوؤں کی دیکھا دیکھی بہت سی رسومات ہندوانہ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ آپ باپ دادا سے رہتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان
صدیوں پہلے صحیح، لیکن تھے تو ہندوؤں ہی میں، اسی میں سے مسلمان بنے، اسی میں اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے وہ بھی پہلے سے دوسرے مذہبوں کے ماننے والے تھے، لیکن جیسے وہ اسلام میں آئے تو اللہ کے نبی نے جاہلیت کی ہر ادا ان میں سے ختم فرمائی، جو کچھ ان میں تھا وہ اسلام تھا۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہوئے، باپ دادا پردادا کوئی سے بھی اللہ کے دین کے داعی جب ہندوستان میں آئے، شروع میں چند صحابہ بھی آئے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ صحابہ کے بعد دوسرے بہت سے اولیاء ہندوستان آئے دین کی ایمان کی دعوت لے کر، اور ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتنی ساری مسلمانوں کی تعداد بنائی۔ یہ مسلمان تہذیب کے معاملے میں، کلچر کے معاملے میں کچھ ہندوانہ طور طریقے باقی آج تک بھی رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر باقی رہ گئے، اسلام میں نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو قائم کرتے تو وہ چیز ہمارے یہاں سے ختم ہو جاتی۔ قرآن کو قائم کرو، قرآن سے مراد جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین دیا ہے۔ آپ کی سنت بھی قرآن ہے، قرآن کے قرآن ہے، سب قرآن ہے۔ قرآن کو قائم کرو، یعنی نبی کے دین کو قائم کرو، نبی کے دین کو قائم کرو تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، آسمان سے، زمین سے، داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، سب طرف سے نعمتیں ہی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی، اور ہمارے طفیل میں اور ہمارے صدقے میں اللہ کے دوسرے بندے جو اس پر ایمان بھی نہیں لائے وہ بھی کھائیں گے، پیئیں گے، وہ بھی مزے کریں گے، اگر ہم اپنے کتاب کو نافذ کریں، اگر ہم اپنے دین پر چلیں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم کو اور نبی کے دین کو زندگی میں لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو ماننا چاہیے کہ ایمان لانا کافی نہیں۔ ایمان تو دیکھو یہودی بھی لائے تھے، اللہ کی توحید پہ بھی ایمان لائے تھے، نبی کی رسالت پر بھی ایمان لائے تھے، آسمانی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو قائم نہیں کیا، اس نبی کے دین کو قائم نہیں کیا انہوں نے، تو اللہ نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ اور ہم لوگ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے ہم بھی تیار ہیں کہ قرآن کے حلال کو حلال مانیں، قرآن کے حرام کو حرام مانیں، نبی نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس حکم پہ ہم چلیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں۔ ہم نے گزشتہ 2 جمعوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ انسانی سماج میں عورت اور مرد اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنے اپنے دائرے عمل میں عمل کریں، ان کا فیلڈ، ان کا ورکنگ فیلڈ الگ ہو، ان کا الگ ہو، ان کا کام اپنے فیلڈ میں ہو، ان کا کام اپنے فیلڈ میں ہو، ان کو اللہ نے جو ذمہ داریاں دی یہ پوری کریں، ان کو اللہ نے جو ذمہ داریاں دی یہ پوری کریں، اور یہ ذمہ داریاں بھی اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر پوری کریں، اور مرد کھل کر منظر عام پر کرے اور عورت چھپ کر پس پردہ کرے۔ اسلام نے یہ چاہا، قرآن نے یہ چاہا، لو انہم اقاموا القرآن، اگر ہم بھی قرآن کو قائم کرتے تو اللہ ہمارے لیے یہ حالات نہ لاتا جو حالات آج دنیا دیکھ رہی ہے، خود ہم مسلمانوں کے حالات ہیں، لیکن ہم اس کے لیے آج بھی تیار ہیں، ان واقعات کے بعد، ان حادثات کے بعد آج بھی تیار ہیں۔ ہم نے عرض کیا کئی جگہوں پر سفر میں مختلف مقامات پر پوچھا نوجوانوں کی بڑی تعداد میں کہ بھائی جو قصے تو روز ہو رہے ہیں، لیکن جو ایک قصہ مشہور ہوا ہندوستان کی میڈیا میں، صحافت میں، اور جس دردناک کربناک شکل اس کی پیش کی گئی ہے، اس کو ذہن میں جماؤ اور پھر اس کے بعد سوچو کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ حادثہ، یہ واقعہ آپ کی بہن کے ساتھ دہرایا جائے؟
کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ واقعہ آپ کی بیوی بیٹی کے ساتھ پیش آئے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ تصور کی دنیا میں سوچو، کیا گوارا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے لیے قابل تحمل و برداشت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہماری عزت ہے؟ کیا اس میں ہمیں کوئی سکون ہے؟ کیا ہم اس کو سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو سبھی نوجوانوں نے سب نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ سب کے سر نفی میں ہلتے رہے، کوئی بھی نہیں مانتا، واقعی نہیں مانتا۔ کون شریف آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ دن آپ کی بیٹی پر نہ آئے اور یہ دن آپ کی بہن پر نہ آئے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تحفظ کیا ہے؟ چلتی گاڑی میں کسی کو برہنہ کیا جائے، جتنے درندے بدماش اس کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہوں کریں، پھر اس کو چلتی ہوئی گاڑی سے پھینک دیں، پھر کوشش کریں کہ وہ بس اس کی لاش پر سے نکالی جائے۔ یہ سب کچھ تصور کریے، اور یہ کیا ہماری بیٹی کے لیے ہم گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری بہن کے لیے ہم گوارا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایسا ہمارے گھر میں نہ ہو، اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا نہ ہو، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ قرآن نے جس حجاب کا حکم دیا ہے، قرآن نے جو اسلامی سماج کا تصور دیا ہے، اس معاشرے کو وجود میں لاؤ اور اس معاشرے کو یقینی بناؤ، کبھی بھی ہم کو اس صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے نہیں تیار ہیں، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہود نصارہ اپنی اپنی کتابوں پر تو ایمان لائے تھے، لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم بھی قرآن پر ایمان لائے ہیں، لیکن ہم قرآن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کی بازار میں ایک بے ایمان توہین کرتے تو ہم پورے شہر میں آگ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی خود ہماری زندگیوں میں قدر ختم ہو جائے تو ہم اس کو اپنے کوئی جرم نہیں سمجھتے، ہم اس کو کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ ہم قرآن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کے احکامات کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کا دیا ہوا سماج بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اب بھی یہ سب کچھ دیکھ کر ٹی ویوں میں اور پڑھ کر یوٹیوب کے اوپر اور کہاں فیس بک پر جو مناظر، جو بے عزتیاں، جو رسوائیاں، جو دل خراش واقعات، رونگٹے کھڑے کر دینے والے، کلیجے کو دہلا دینے والے حادثات آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اب بھی ہماری بیٹی نیم برہنہ کالج کو جا رہی ہے، اب بھی جا رہی ہے ہماری بچی، اب بھی روز بن سنور کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی اداؤں کے ساتھ نکل رہی ہے، اور اب بھی ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی خوف ہم کو نہیں۔ بس یہ بے حسی ہے میرے دوستو، جس دن ہماری یہ بے حسی ختم ہوگی سمجھ لیجئے کہ اسی دن اللہ کی نصرت آئے گی۔ لا تلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم، آسمانوں سے بھی اللہ کی نصرتیں آئیں گی اور زمینوں سے بھی اللہ کی نصرتیں آئیں گی، اور قرآن کی اس توہین کو باقی رکھتے ہوئے کوئی امید مت رکھیے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے گا یا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، کسی قیمت پر نہیں ہوگی۔ اللہ فرمانے جب میں یہود کو تورات کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اور عیسائیوں کو انجیل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تباہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں کو قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے وہی حشر کا سامنا کرنا پڑے گا جو حشر اللہ کے بندوں یہودیوں کا ہوا ہے، اور جو حشر اللہ کے بندوں عیسائیوں کا ہوا ہے، اور جو حشر وہی تمہارا، تم بھی اللہ کے بندے ہو، تم کوئی اللہ کے خاص نہیں ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، تم بھی ناقدری کرو گے تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ بس اس وقت ضرورت ہے کہ جیسے ہم کتاب اللہ پر ایمان لائے ہیں، جیسے ہم نبی اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح ان کے بات ماننے کو اپنے لیے لازم و ضروری سمجھیں۔ عورتیں بھی ان کے حکم کے مطابق اپنے کو پابند شریعت کریں، اور مرد بھی ان کے حکم کے مطابق اپنے کو پابند شریعت کریں۔ اگر ہم کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے جو دنیا کا حشر ہو رہا ہے وہ ہمارا ہوگا۔ ہمارے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہماری مدد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھا دے کہ ہم نے جس نبی کو مانا ہے، جس رب کو رب مانا ہے،
اور جس کتاب کو کتاب الہی مانا ہے اس کی صحیح معنوں میں عزت کرنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر کے سکون سے بیٹھیں، اس سے پہلے اپنے کو سچا مسلمان نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، ہمارے پاس مختلف مشہور قراء کرام کی قراتیں، مشہور و معروف نعتوں اور نظموں کے سی ڈیز اور دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام کے تقاریر اور خطابات اور بزرگان دین کے مواعظ اور بیانات کے سی ڈیز کے علاوہ ائمہ حرمین کے قرآن مجید کے ترجمہ و تلاوت کے مکمل سیٹس کے سی ڈیز نہایت واجبی دام پر دستیاب ہیں۔ ان سی ڈیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے: الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، نزد اسٹار اسٹیل ٹریڈرز، ریاست نگر بس اسٹاپ، پسل بنڈا، حیدرآباد۔ فون نمبر 9246161186 9391313066۔ شکریہ۔